اللہ پاک نے کو دنیا میں انسان بنا جتنی بھی مخلوقات اللہ پاک نے پیدا کی سب سے اعلیٰ سب سے اشرف اللہ پاک نے انسان کو ساری کی ساری مخلوق یہ انسان کی خدمت میں اور یہ انسان کو اللہ پاک نے اپنے لیے بنایا تاکہ فرشتے جو ہے وہ بھی انسان کی خدمت میں اللہ پاک نے انسان کو بشر کو بنایا اور ساری مخلوق کے لیے بنایا کہ دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور اللہ پاک نے ایمان کی ضرورت ہے یہ بہت بڑی ہے ایمان کی برکت دنیا میں کوئی ہے ایک آدمی کو دنیا کی کوئی نعمت نہیں صرف اگر وہ ایمان کے بعد دنیا سے چلا جائے اس سے بڑا کوئی کامیاب طریقے سے ہے ہی نہیں یہ آنے والی جو زندگی ہے اس کا دار و مدار آگے والی زندگی کا بننا آگے والی زندگی کا بگڑنا ان کا دار و مدار ایمان کے اوپر ہے ایمان کے بغیر تو کوئی عمل معتبر ہی نہیں ہے ایسی زندگی ہوگی کہ جس کے بعد کوئی موت نہیں ہوگی اس زندگی کا دار و مدار ایمان کے اوپر ہے ایمان بہت بڑی نعمت ہے جس کو ایمان مل گیا ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہے اب یہ ناکامی نہیں دیکھے گا اب یہ ناگوار جو دل کے اوپر بات گزرے وہ بات بھی نہیں سنے گا اس کی قبر بھی اچھی بن جائے گی حاصل بھی کر اچھا بن جائے گا شراب بھی بن جائے گی اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ایسی جنت کہ جس کے بعد موت کا خطرہ نہیں ایسی زندگی ملے گی دنیا میں آدمی موت سے ڈرتا رہتا ہے کوئی کھانا بڑھ نہ جاتا یہ بیماری ایسی کہ اس کو پتہ بڑھ جاتا ہے کوئی گاڑی آتے چلو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تو پتہ بڑھ جائے گا آئے دن خوف رہتا آئے دن خوف رہتا یہ خوف وہاں پر نہیں ہوگا اور ایسی خوشیاں ملیں گی کہ اس کے بعد کوئی غم نہیں ہوگا پتہ نہیں کیا ہوگا یہاں پر صبح خوشی ہے تو شام کو غم ہے تو صبح نہیں وہاں تو غم کی خبر بھی نہیں سنے گا ایسی جوانی ملے گی کہ جس کے بعد بڑھاپا میں نہیں آنا بڑھاپا نہیں آئے گا اس کے بعد کروڑوں سال گزر جائیں گے ہمیشہ جوان اور ایسی صحت ملے گی کہ اس کے بعد بیماری کا نام و نشان نہیں زیادہ کھانے سے بھی پریشانی ہوتی ہے ایسیڈیٹی ہوتی ہے جلن ہوتی ہے اور ڈاکٹروں کے پاس جب وہاں کھاتے رہے بس ایک جگہ آئے گی اور سارا دوبارہ کھاتے رہو یہ نعمتیں اللہ پاک نے ایمان کیا ہے ایمان ہے اللہ کے اوپر ایمان کہ میرا رب مجھے پالنے والا میرا معبود میرا مقصود میرا مطلوب وہ ایک اللہ کی ذات ہے میرے دل کے اندر جگہ ہو تو اللہ کے لیے جگہ ہو اللہ کے سوا دل کے اندر کسی کو نہیں دکھا یہ کسی چیز کو نہ مال نہ ساس نہ بچے نہ بیوی نہیں دل تو اللہ کے لیے ہے دل اللہ کے لیے اور فرمایا کہ اللہ پاک زمین اور آسمان کے اندر نہیں سماتے اگر ایک مومن کے دل کے اندر سماتے تو یہ لا الہ الا اللہ کی محنت سے اللہ کو دل کے اندر بٹھانا ہے ہر حاجت کے اندر اللہ کی طرف رجوع جائے غم کے حالات ہیں خوشی کے حالات ہیں اللہ کی طرف جائے اللہ کی طرف سے حالات آیا ہے اللہ ہی سے کریں عزت ذلت کامیابی ناکامی غمی خوشی اللہ کے ہاتھ میں اللہ کے سوا ساری مخلوق مل کر کسی کو ذرے برابر کی نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان نہ عزت نہ ذلت نہ کامیابی نہ ناکامی یہ سب اللہ کے ہاتھ میں اس کے اوپر ہمارا ایمان آ جائے جس کے اوپر ہمارا یقین بن جائے کہ نفع بھی اللہ کی طرف سے ہے نقصان بھی اللہ کی طرف سے ہے
ہمیں کیا کرنا ہے؟ حدیث کا حکم ہے کہ مومن کا معاملہ عجیب معاملہ ہے. اگر ان کو کوئی خوشی پہنچتی ہے اور اس کے اوپر شکر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے خیر بن جاتا ہے. اگر ان کو کوئی پریشانی پہنچتی ہے اس کے اوپر یہ صبر کرتا ہے تو اس کے لیے خیر بن جاتا ہے. یہ مومن کا معاملہ عجیب ہوگا. تو صابرین یہ بھی جنت میں جائیں گے، شاکرین یہ بھی جنت میں جائیں گے. ایک مومن بندہ بازار میں جا رہا ہے، اس کو کسی چیز کی طلب ہوئی کہ پھل اچھے رکھے میں تھوڑا سا خرید لوں، جیب میں ہاتھ ڈالا تو پیسے ہی نہیں. اب اس کو جو تکلیف پہنچے نا، فرمایا اس کے اوپر اللہ پاک ان کے جو درجات کو بلند فرماتے ہیں. رات کو اس کو بخار آیا، سر میں درد رہا، کوئی رہا، صبح اٹھا سر کا درد ختم، فرمایا جیسے سر کا درد ختم ہوا اس کے پچھلے گناہ بھی سارے معاف ہو گئے. مسلمان کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے اس کے اوپر اس کو نیکی ملتی ہے. مسلمان کا معاملہ اچھی معاملہ ہے. ان کو کوئی پریشانی پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، وہ اس کے لیے خیر ہی بن جاتی ہے. جیسے وہ ایک بندے کا انتقال ہوا تھا تو اس کے دل کے اندر خواہش ہوئی، ایک مومن بندہ تھا، تو اس نے بیوی کو کہا کہ یہ تیل کی چیز رکھی ہوئی ہے، یہ اٹھا کے لاؤ تو میرے سر کے اندر مالش کرو، ہو رہی ہے، تھوڑا سا سکون مل جائے گا. بیوی نے تیل کی شیشی کو اٹھایا اور جب اس کی طرف لا رہی تھی تو ہاتھ سے گر گئی اور تیل سارا گر گیا، رہ گیا زمین کے اندر. ادھر اس کی موت ہو گئی. ایک جگہ ایک کافر مر رہا تھا، اس کے دل کے اندر خیال آیا کہ کاش مچھلی کے کباب ہوتے کیا اچھا ہوگا. اللہ پاک نے بادل کو حکم دیا، بادل جا کر وہاں پر برسے ہیں اور پانی جمع ہوا ہے. پھر مچھلی پیدا کی اللہ پاک نے اور مچھلی اس کے لیے پکڑی گئی ہے. جب اس کے کباب بن کر اس کے کھائے ہیں پھر اس کی موت ہوئی ہے. پر اس سے حیران یا یہ کیا معاملہ، ادھر تو تیرا دشمن بن رہا ہے جس کی نے یہ سارا نظام چلایا، اور ایک ادھر تیرا ولی تیرا دوست اور اس کی آپ نے ایک خواہش کو بھی پورا نہیں کیا. ہاں پھر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے میں نے جنت کے درجات رکھے تھے، اس بندے کے لیے میں نے جنت کے درجات رکھے تھے. یہ اپنی عبادت کی وجہ سے جہاں نہیں پہنچ سکا. مسلمان کے لیے اللہ پاک نے جنت میں درجے رکھے ہوتے ہیں. اگر وہ عبادت کے ذریعے سے پہنچ گیا تو ٹھیک، ورنہ اللہ پاک اس کے اوپر حالات لاتے ہیں. اب یہ حالات کے ذریعے سے خود اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہاں پر پہنچ جاتا ہے. پریشانی آتی ہے، صبر کرتا ہے، وہاں پر پہنچ جاتا ہے. تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ایک درجہ رہ گیا، اس عبادت کی وجہ سے نہیں پہنچ سکا تھا. میں نے جب یہ تیل کی شیشی ٹوٹی نا، وہ تیل کے اوپر اس کو جو غم لگا اس کی وجہ سے وہاں پر پہنچ گیا. اور کافر کی ایک نیکی ہمارے پاس تھی، اس نے دنیا میں اچھا کام کیا تھا تو ہم نے کہا کہ اس کا بدلہ تو دنیا کے اندر ہی اس کو دے دیں. اب جیسے یہ مرے گا فوراً جہنم میں جائے گا، اس کا بدلہ ہمیں نہیں رکھنا، اس کا معاملہ تو دنیا کے اندر ہی ہے. اسی لیے فرمایا ہر دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسلمان کے لیے دنیا قید کرنے کی جگہ ہے. ہم کفار کے لیے کیا جنت ہے، جیسے کھائیں گے پیئیں گے جو کریں گے کریں گے، اس کے لیے کوئی پوچھ نہیں ہے. لیکن مرنے کے بعد ہمیشہ کی آتا ہے. ساری دنیا کی پیاس کو اکٹھا کر دیا جائے، آخرت کی جو پیاس ہے، جہنم کی جو پیاس ہے وہ ایک سیکنڈ کی پیاس کے برابر نہیں ہے. کروڑوں سال گزر جائیں گے، ایک مٹھی پانی کا نہیں دیا جائے گا. لاکھوں اربوں سال گزر جائیں گے، کھانے کا ایک لقمہ بھی نہیں دیا جائے گا. ایسی قید کھانے والی زندگی ہے. تو اس کا بننا، اس زندگی کا بگڑنا، اس کا بننا یہ ایمان کے اوپر موقوف ہے، ایمان کے اوپر موقوف ہے. تو دل کے اندر اللہ کی ذات آ جائے، طریقے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے، اپنے رسم و رواج والے طریقے نہ ہو. اور کرنے کے اندر ساری مخلوق کی نفی کرنی ہے کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اپنی بھی نفی کرنی ہے کہ میرے سے بھی کچھ نہیں ہوتا. فرمایا کہ کل قیامت کے دن جو اول والے میں 3 شخصوں کا جو حساب ہوگا ان کو جو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ایک وہ عالم ہوگا اور ایک وہ سخی ہوگا اور ایک وہ شہید ہوگا. فرمایا ان کو سب سے زیادہ پہلے عذاب کیوں کہ یہ تو اللہ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ یار ہم نے تو آپ کے لیے کیا ہے. اللہ پاک فرمائے نہیں، جھوٹ بولتے ہو، تم نے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا. تو اللہ پاک تو دل کی بھوک کو بھی جانتے ہیں کہ محرک عمل کیا تھا.
تو فرمایا جب کلمے کے اندر اپنے ذات کی نفی کرے گا تو اخلاص پائے گا، اس لیے کہ کلمہ اور اخلاص دونوں ایک چیز ہے۔ تو کلمے کے اندر سب سے پہلے اپنی نفی کرنی ہے کہ میرے سے بھی کچھ نہیں ہوگا، نہ میرے سے کچھ ہوگا، نہ اسباب سے ہوگا، نہ چیزوں سے ہوگا، کسی سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو، جب تک کہ اللہ کا فیصلہ نہ ہو، جب تک کہ اللہ کا امر نہ ہو، کوئی چیز نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے۔ میں جو کاروبار چلا رہا ہوں، میں جو فیکٹریاں چلا رہا ہوں، یہ میں نہیں چلا رہی، اللہ نے توفیق دی ہے، میں نہیں ہوگا پھر بھی اللہ پر چلائیں گے۔ اپنی نفی سب سے پہلے کرنی ہے، اپنی نفی پہلے کریں گے تو اخلاص آئے گا۔ اور طریقے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، یہ مقبول طریقے ہیں زندگی گزارنے کے۔ زندگی ضابطہ حیات اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے، ہماری زندگی کیسے کو ہم گزاریں کہ تمہارے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، ان کو دیکھ کر ہم زندگی گزاریں، غیروں کو دیکھ کر زندگی نہ گزاریں۔ ہمارا آئیڈیل کیسا ہو؟ ہمارا آئیڈیل محمد الرسول اللہ ہے کہ اس کی ہر سنت اللہ جل شانہ کو زمین و آسمان سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک ایک سنت، کھانے کے آداب دیکھ لیں، سونے کے آداب دیکھ لیں، اور اسی طرح جہاں ہو کے میل کی دعائیں ہیں، یہ سارے سنت عمل ہیں۔ ایک مسلمان سنت کے مطابق سوتا ہے تو وہ اس کے لیے عبادت بن جاتی ہے۔ ایک مسلمان 10 گھنٹے دکان کے اوپر ڈیوٹی کی، اس نے اللہ کے حکم کو پورا کیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا ان کو پورا کیا، اب یہ 10 گھنٹے اس کا عبادت کے اندر شمار ہو گئے۔ گھر والوں کے ساتھ جو اس نے معاملہ کیا سنت کے مطابق کیا، فرمایا کہ یہ اس کے لیے عبادت بن گئے۔ اسی طرح پوری زندگی عبادت بن سکتی ہے اگر ہمارا یقین صحیح ہو اور ہمارے طریقے صحیح ہو۔ فرمایا اس دنیا کو اپنا دین بناؤ، دنیا کو دین بناؤ۔ کہ دنیا کو دین کیسے بنائیں گے؟ کہ دنیا کو دین بنائیں گے اچھی نیت کے ساتھ اور اچھے طریقے کے ساتھ۔ کاروبار کیوں کرنا ہے؟ مالدار بننے کے لیے نہیں، کاروبار اس لیے کرنا ہے تاکہ دنیا کی ضرورت پوری ہو جائے، عبادت کے اندر یکسو ہو جائے اور اللہ کی مخلوق کی جو ہے وہ مدد کرے۔ اس لیے ہمیں جو ہے وہ کاروبار کرنا ہے۔ اور پھر اس کے اندر طریقے کون سے ہوں گے؟ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ تو یہ دنیا ہماری دین بنتی چلی جائے گی۔ اسی طرح فرمایا کہ مال اللہ پاک نے کیوں دیا ہے؟ مال اسی لیے دیا ہے کہ یہ تو بہترین مددگار ہے دین کے لیے، اور دوسرا لوگوں کی جو ہے وہ خدمت کرنے کے لیے۔ تو دنیا آدمی کی دین بن سکتی ہے اچھی نیت کے ساتھ اور اچھے طریقے کے ساتھ، اور طریقہ ایک ہی ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ پاک نے دنیا کو احکامات کی جگہ رکھی ہے اور آخرت کو انعامات کی جگہ۔ احکامات کو پورا کریں گے تو انعامات ملیں گے، احکامات کی اگر پامالی ہوگی تو آخرت میں سزا ملے گی۔ حالات کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا، حالات کا مقابلہ اعمال کے ساتھ کریں گے، اور اعمال بھی وہ جو یقین والے ہوں گے۔ فرمائے کہ غیروں سے مقابلہ آدمی ان اعمال کے ساتھ کر سکتا ہے جو اعمال یقین والے ہوں۔ صحابہ کے اوپر جب بھی حالات آتے تھے تو صحابہ اعمال کے اندر لگتے تھے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی، جب بھی کوئی سخت امر پیش آتا تھا تو آپ نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ مسلمان کے لیے نماز بہترین ہتھیار ہے، اور اسی طرح جتنے بھی اعمال ہیں تو مسلمان کے لیے اعمال اللہ پاک نے دیے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اعمال کے حوالے کر کے گئے ہیں، اسباب کے حوالے کر کے نہیں گئے۔ صحابہ کی جب بھی اللہ پاک نے مدد فرمائی، ان کے ایمان، ان کے تقوی، ان کے اخلاص، ان کے اعمال کی وجہ سے مدد فرمائی، کبھی بھی کثرت کی وجہ سے مدد نہیں آئی، کبھی بھی جو ہے اسلحے کی زور کے اوپر مدد نہیں آئی۔ تبوک کے اوپر کیا حال تھا صحابہ کا کہ پہننے کے لیے چپل بھی نہیں ہوتی تھی، پورے کپڑے بھی نہیں تھے، بھوکے تھے، ایک سواری پر 10 بندے جو سوار ہوتے تھے، لیکن اللہ کے حکم کو سامنے رکھا اور بس ان کا ارادہ تھا جیسے وہ نکلے ہیں اللہ کی مدد شامل حال ہو گئی۔ تو مسلمان کی جو ہے وہ مدد اللہ کے ساتھ ہے جب تک کہ مسلمان کا یقین صحیح ہو اور نکلنے والے اعمال صحیح ہوں۔ پھر اعمال کا دار و مدار بھی یقین کے اوپر ہے۔ جس دل کے اندر جس کا یقین ہوگا طبیعت اس کی طرف چلے گی، جس دل کے اندر جس کی عظمت ہوگی اس کے ماننے کی طرف جو ہے وہ طبیعت چلے گی۔
اللہ کی عظمت ہوگی، دین کی عظمت ہوگی تو ہم احکامات کی طرف جائیں گے. دنیا کی عظمت ہوگی، کاروبار کی عظمت ہوگی تو کاروبار کا ایک دن بھی ہم نقصان نہیں کریں گے، پھر تو لوگوں کی مان کر چلیں گے. اس لیے روزانہ جتنی دعوت دیں گے اتنا یقین بنتا چلا جائے گا. یقین کو بنانے کے لیے دعوت کو بہت بڑا دخل ہے. انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں اسی لیے بھیجا کرتے تھے کہ انبیاء علیہ السلام دعوت چلاتے تھے. جب بھی معاشرے کے اندر بگاڑ آیا، پریشانی آئی، کاسد جو بھی آیا تو اللہ پاک نے انبیاء کو جو ہے وہ دنیا میں بھیجا. اور انبیاء علیہ السلام اسکول، کالج، یونیورسٹی نہیں قائم فرماتے تھے. انبیاء علیہ السلام دعوت کو چلاتے تھے. تو دعوت دینی پڑے گی، دعوت سے ہی یقین نکلے گا اور دعوت سے صحیح یقین دل کے اندر آئے گا. اللہ کو جتنا بولیں گے، اللہ سے ہونے کو جتنا بولیں گے اتنا یقین بنتا چلا جائے گا، بنتا چلا جائے گا. دعوت دے کر پھر اعمال کے اندر لگنا ہے تو وہ اعمال یقین والے ہوں گے. یقین والے اعمال کے اوپر اللہ کی مدد ہے. اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں وہ یقین کرنے والوں کے لیے ہیں. یقین صحیح ہوگا اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی. تو نماز کے اوپر محنت کرنی ہے، اور نماز کے اوپر سب سے پہلے نماز کی دعوت، پھر نماز کے اوپر جو محنت، پھر رو رو کر اس عمل کو اللہ سے قبول کروانا. ہر عمل کے لیے 3 چیزیں ہیں. سب سے پہلے اس کی دعوت دینی ہے، پھر اس کے اوپر مشق کرنی ہے، پھر رو رو کر اس کی حقیقت اللہ سے مانگنی ہے. یہ ہر چیز کے ساتھ ہے. ایمان کو بولنا ہے، ایمان کی دعوت دینی ہے، پھر ایمان کی مشق کرنی ہے. جب حالت آ جائے فوراً رک جائے کہ یہ حالت اللہ کی طرف سے، اور رو رو کر اللہ سے مانگنا ہے کہ یا اللہ اس ایمان کی حقیقت نصیب فرما دے. ہر عمل کے ساتھ یہ 3 چیزیں کریں گے تو اس کی حقیقت اللہ پاک عطا فرما دیں گے. اور یہی جو ہے وہ صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی نے جو ہے وہ سکھوایا تھا. صحابہ کی ایمان کی بننے کی جگہ مساجد تھی کہ مساجد کے اندر کثرت سے بیٹھا کرتے تھے اور دعوت دیتے تھے ایک دوسرے کو، آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے ایمان لے کر آئے، چلے ہمارے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے ایمان لے کر آئے. یہ ایمان کے تذکروں سے ایمان بنتا ہے. دنیا کے تذکروں سے دنیا کی محبت آئے گی. اب جس کی محبت ہوگی آدمی اس کے پیچھے چل پڑے گا. اور حقوق کو، اور اسی طرح عبادت کا علم حاصل ہو جائے کہ ہماری زندگی عالمانہ زندگی ہو، علم سے جہالت دور ہوگی. اب ایک چیز کے حقوق کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو حقوق کو کیسے پورا کرے گا کہ اللہ کا میرے اوپر کیا حق ہے. تو اس کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے. فرمایا کہ جس عمل کا علم نہیں ہوگا تو وہ عمل کو بگاڑ دے گا. تو کوئی بھی عمل کریں گے، عمل کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے عمل، ایک ہوتا ہے فعل. فعل کے اندر نیت نہیں ہوتی، عمل کے اندر نیت ہوتی ہے. اللہ جل شانہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ فعل ہوتے ہیں. اللہ کو نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ہم جو کام کریں گے وہ عمل کریں گے، ہمیں نیت کرنے کی ضرورت ہے. تو جس عمل کا علم نہیں ہوگا تو وہ عمل بگڑے گا. اس لیے ہر عمل کرنے سے پہلے اس عمل کا علم سیکھنا ضروری ہے. پھر ذکر کرنے سے غفلت دور ہوتی ہے. جتنا کثرت سے اللہ کا ذکر کریں گے اتنی دلوں سے غفلت اور ظلمت دور ہوتی چلی جائے گی. ہر عبادت کی اللہ پاک نے ایک حد مقرر کی ہے. ذکر وہ واحد عبادت ہے جس کی اللہ پاک نے کوئی حد مقرر نہیں کیا. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہیں. موقع میل کی دعائیں بھی اللہ کے ذکر کے اندر آ جاتی ہیں. کثرت سے اللہ کا ذکر کریں. جتنا ہم اللہ کا ذکر کریں گے اتنا ہمارا ادھر ذکر ہوگا. موقع میل کی دعائیں ہیں اور قرآن شریف کی جو ہے تلاوت، یہ تو بہترین ذکر ہے. کثرت سے قرآن شریف کی تلاوت کو کریں. سال میں 2 مرتبہ قرآن شریف کو مکمل کرنا یہ تو قرآن کا حق ہے. اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنا، ان کو عالم حافظ بنانا، یہ بھی ہمارے ذمہ ہے. تو بھئی کم سے کم 3 تسبیحات کی تو ہر مسلمان پابندی کرے. تیسرا کلمہ درود شریف استغفار 100 مرتبہ، شام 100 مرتبہ، ہر مسلمان اس کو پورا کرے. کہ جتنا کثرت سے اللہ کا ذکر کریں گے غفلت دور ہوگی. غفلت دور ہوگی، اللہ کی معرفت آئے گی. ذکر کا کیا مقصد ہے؟ کہ ذکر کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے. اللہ کا دھیان کیا ہے؟ وہ احسان، مرتبہ احسان ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے سن رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہیں. اب یہ دکان پر بیٹھے گا، اگر اس کو دھیان نصیب ہے تو خیانت نہیں کرے گا. اگر یہ ڈیوٹی پر جا رہا ہے، اس کو اللہ کا دھیان ہے تو اپنے وقت پر پہنچے گا، پھر یہ ڈنڈی نہیں مارے گا. اس کے لیے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا پڑے گا. پھر یہ حقوق کی پامالی نہیں ہوگی. تو موقع میل کی دعائیں ہیں، گھر سے نکلنے کی دعا، گھر سے
داخل ہونے کی دعا، مساجد کی دعا، بازار کی دعا، خرید و فروخت کی دعا، کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کی دعائیں موجود نہیں ہیں، اس کو سیکھنا پڑے گا۔ اسی طرح صبح شام کی جو خاص دعائیں ہیں، اور رات کی نماز جو ہے تہجد کی نماز، اس کا بھی ہم اہتمام کریں بھئی دعوت، جیسے انبیاء علیہ السلام کے اوپر تو تہجد کی نماز فرض ہوا کرتی، تو جو انبیاء علیہ السلام والا کام کرنے والا ہوگا تو اس کے لیے جو کم سے کم واجب کا تو درجہ ہونا چاہیے۔ دین کو جو ہے وہ مخلوق کے سامنے، مخلوق کو ہم دعوت دیں، اللہ کی طرف بلائیں، اور رات کو ان کی ہدایت کے لیے دعائیں کریں۔ تہجد کی نماز کو بہت بڑا دخل ہے کہ اللہ اور اس کا بندہ ہو اپنی ساری حاجتیں اللہ کے سامنے رکھیں کہ یا اللہ یہ میری حاجت ہے، اس کو تو ہی پورا کر سکتا ہے۔ 2 رکعت فرمائے کہ رات کی تہجد کی 2 رکعتیں وہ دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ کے نزدیک، رات کی 2 رکعتیں۔ اور اس میں فرمایا کہ قرآن شریف کو دیکھ کر پڑھنا، رات کو جو قرآن شریف کو دیکھ کر پڑھتا ہے وہ اس کے اندر ایمان ایسا مضبوط ہوتا ہے کہ اگر دن کو گناہ کرنا بھی چاہے گا پھر بھی گناہ نہیں کر سکے گا۔ ہاں، رات کی تلاوت کا یہ بہت بڑا دخل ہے، رات کی تلاوت سے آدمی بہت آگے نکلتا ہے۔ تو رات کو قرآن شریف پڑھنا، لمبی لمبی رکعتیں پڑھنا، اور ذکر کرنا، اور امت کے لیے دعائیں کرنا، یہ ہمارا وظیفہ حیات ہے۔ دن کے اعمال ہیں، رات کے اعمال ہیں، اس کے اندر اپنے آپ کو کھپانا۔ اعمال کے اندر لگیں گے تو اللہ پاک حالات کو بنائے گا، اعمال سے ہٹ کر زندگی گزاریں گے تو نقصان ہوگا۔ اسباب جتنا بھی اختیار کر لیں گے، اسباب کی تاثیر کیا ہے کہ اسباب کی تاثیر غافل کرنا ہے، کہ یہ غافل کریں گے اس اسباب کے اندر اگر اللہ کے حکم کو پورا کریں گے تو یہ عبادت بن جائے گا، پھر یہ اللہ سے غافل نہیں کرے گا، پھر یہ اللہ کے قریب کرے گا۔ ورنہ صرف اسباب کا ہمیں حکم نہیں ہے کہ دنیا دار الاسباب ہے لہٰذا اسباب کو اختیار کرو، نہیں، بلکہ اسباب کے اندر جو حکم ہے، جو نقشوں کے اندر اللہ کا حکم ہے، اس کو پورا کرنے کا یہ ہمیں حکم ہے، صرف اسباب اختیار کرنے کا حکم نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ مسلمان کے لیے دنیا دار الاسباب بحیثیت اعمال کے ہے، اور غیروں کے لیے دنیا دار الاسباب یہ بطور جو ہے وہ دنیا کی چیزوں کے ہے۔ ہمارے لیے اللہ پاک نے جو ہے وہ اسباب بطور اعمال کی دی ہیں، تم لوگ اعمال کرتے رہو، تمہاری ضرورتیں پوری ہوتی رہیں گی۔ صحابہ نے اپنی ساری صلاحیتیں کن کے اوپر لگائی ہیں؟ اللہ کے دین کے اوپر لگائی ہیں، اللہ کے حکموں کے اوپر لگائی ہیں، کہ اگر ایک کوئی حکم چھوٹ جاتے تھے پریشان ہو جاتے تھے۔ اگر کسی گھر میں کسی ایک کا کی جو نماز چھوٹ گئی یا کوئی اللہ کا حکم چھوٹ گیا تو ان سے بات نہیں فرماتے تھے۔ ایسی اللہ کے حکموں کی جو ہے وہ عظمت ہے ان کے دلوں کے اندر۔ اب یہ اعمال تو کرنے ہیں، لیکن قیامت کے دن اگر کسی کے حقوق دبائے ہوں گے، صرف اللہ کی طرف رجوع تھا اور حقوق العباد کو ہم نے دیکھا ہی نہیں، تو یہ سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ہاں، فرمایا کہ نماز کے لیے تو تھوڑا سا ایمان کافی ہے، لیکن معاملات اور معاشرت کے لیے بہت بڑے مضبوط ایمان کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہاں، نماز تو غیر مسلم بھی پڑھتے ہیں، کئیوں کو دیکھا ہے ہم نے نماز پڑھتے ہوئے، اجتماع ہوا تھا اس کے اندر غیر مسلم آئے تھے، شریک ہو گئے تھے۔ تو نماز ہم 5 وقت پڑھنے، یہ اپنے آپ کو بہت بڑا مضبوط ایمان والا نہ سمجھے، یہ تو ابتدا ہے، یہ تو ابتدا ہے۔ جب معاملات میں پتہ چلے گا کہ اس کا ایمان کیا ہے، جب یہ سچ بولے گا اور اس کو 50,000 کا نقصان نظر آئے گا تو فرمایا کہ یہ صرف ظاہری نقصان ہوگا، حقیقی نقصان نہیں ہوگا، پھر ایمان کا پتہ چلے گا۔ جب دل کا یقین صحیح ہوگا نا، تو جیسے چیزوں کے اندر نفع اور نقصان نظر آتا ہے، اسی طرح اعمال کے اندر نفع اور نقصان نظر آئے گا، جب ایمان بنا ہوا ہوگا، جب یقین بنا ہوا ہوگا۔ اور اگر یقین بنا ہوا نہیں ہوگا تو اعمال سے بگڑنا نظر آئے گا، چیزوں سے بڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے ایمان کے اوپر محنت کرنی ہے، ایمان کی دعوت دینی ہے، اور حقوق کی رعایت کرنی ہے، اپنے حق کو دبانا ہے، اپنے حق کو اللہ سے پورا کروانا ہے، لوگوں کے حق ادا کرنے ہیں۔ ہم دنیا سے اس حالت میں رخصت ہوں کہ ہمارے اوپر کسی کا حق نہ ہو، اپنے حق کو چھوڑ دیں گے، اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اللہ پاک اس سے بہترین ہمیں دے دیں گے۔ صحابہ نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ فرمایا کہ جب آدمی ایمان کی محنت کرتا ہے تو سب سے پہلے انصاف اور عدل قائم ہوتا ہے، کہ ہر چیز کے اندر برابری، انصاف کرے گا۔ یہ جب اس کا ایمان اور مضبوط ہوگا تو یہ احسان کے اوپر آ جائے گا
کہ تھوڑا سا اور اس کو دے دیا جائے، اس کا اکرام کرے گا. جب اور اس کا ایمان مضبوط ہوگا تو ایثار کے اوپر آ جائے گا کہ اپنا حق بھی چھوڑ دے گا. تو اس کی بنیاد بھی جو ہے وہ ایمان ہے. ایمان ہر چیز کی اصل ہے. ہر چیز کے ساتھ ایمان کو مضبوط کرنا پڑے گا، ایمان کی دعوت دینی پڑے گی. اور ایمان کے اندر اپنی اگر نفی نہیں کی تو یہ اخلاص نہیں آئے گا، پھر ریاکاری ہو جائے گی کہ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے یہ کام کیے تھے. حالانکہ پوری زندگی پڑھنا پڑھانا رہا، پوری زندگی اس نے پیسے خرچ کیے، اور وہ بھی جو وہ کار خیر کے اندر، لیکن اس کا دل کا رخ ٹھیک نہیں تھا. قیامت دن سب سے پہلے انہی کو جو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اسی لیے کلمے کے اندر اپنی نفی کرنی پڑے گی اور دل کو سمجھانا پڑے گا کہ میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، میرے اعضاء جوارا یہ اللہ کے حکم کے محتاج ہیں. اگر اللہ پاک میرے ہاتھوں کو شل کر دے تو کیسے میں کام کر سکتا ہوں؟ اللہ پاک میرے دماغ کو ہی خراب کر دے تو میں کیسے کام کر سکتا ہوں؟ اللہ پاک میرے پاؤں کو شل کر سکتے ہو، میں کیسے کام کر سکتا ہوں؟ میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا. اپنی جب نفی کرے گا تو اس کے اندر اخلاص آئے گا. وہ جو 3 بندے غار کے اندر چلے گئے تھے، ان کے اعمال نے ان کو نجات دی تھی، وہ اعمال جو اللہ کی رضا کے لیے کیے تھے. اسی طرح محترم دوستو عزیزو، اعمال جب اخلاص والے ہوں گے تو فرمایا کہ یہ اخلاص والا اب یہ ہدایت کا چراغ بن جائے گا. اب اس کو دیکھ کر لوگ زندگی گزاریں گے. اب یہ جہاں جائے گا وہاں پر جو ہے وہ فتنے کے دروازے بند کر دے گا اللہ پاک، وہ خیر کے دروازے کھول دے گا. فرمایا کہ خوشحالی ہے اس بندے کے لیے، خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جس کو اللہ پاک خیر کی چابی بنائے اور برائی کا تالا بنا دے. اور وہ مخلص بندہ ہے کہ اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں. ان کی وجہ سے اللہ پاک فتنوں کو دور فرماتے ہیں کہ جہاں اخلاص والے ہوں گے وہاں پر محبتیں ہوں گی، جہاں اغراض والے ہوں گے وہاں پر لڑائیاں ہوں گی. اخلاص سے محبتیں پھیلتی ہیں. اخلاص جب ہوگا تو ایک دوسرے کو حقوق دے گا، لے گا نہیں. اخلاص کا بہت بڑا دخل ہے. ہم دیکھتے ہیں تشکیلوں کے اندر کہ کسی بستی کے اندر کوئی ایک بنیادی محنت کرنے والا بندہ ہوتا ہے، وہ دنیا سے جا چکا ہوتا ہے. پوری بستی کے اندر جو ہے پتہ نہیں کتنے 4 مہینے والے ہوتے ہیں اور کتنا جو ہے وہ کام کو اٹھایا ہوتا ہے. تو یہ بندے ہیں اخلاص والے کہ ان کی وجہ سے اللہ پاک جو ہدایت کو پھیلاتے ہیں. اب یہ جو ہے وہ چراغ بن جاتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر لوگ زندگی گزارتے ہیں. تو محترم دوستو عزیزو، اخلاص کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. اگر اخلاص نہیں ہوگا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. دعوت والا کام اللہ پاک نے ہر مسلمان کے ذمہ لگایا ختم نبوت کی وجہ سے. وہ کلمے کا تقاضا یہی ہے. اس امت کو اللہ پاک نے داعی بنا کر بھیجا ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ جو بھی کلمہ پڑھتا تھا تو فوراً اس کے دل کے اندر دعوت کا جذبہ پیدا ہوتا تھا. یہ امت ہے ہی دعوت کے لیے. وہ تو کلمہ اس کو ابھارتا تھا کہ میں نے تو کلمہ پڑھ لیا، میرے گھر والوں کا کیا بنے گا. ان کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ اب آپ لوگ جو ہے نا وہ یہ کرے فلانا کرے، نہیں. ان کا کلمہ ان کو حرکت دیتا تھا، بے چین کر دیتا تھا کہ میں نے تو کلمہ پڑھ لیا، اب میرے گھر والوں کا کیا ہوگا، میرے قبیلے کا کیا ہوگا. یہ ایک فکر لگ جائے، ایک سوچ لگ جائے کہ ہر مسلمان کا تعلق اللہ کی ذات سے بن جائے. تبلیغ فرمائے ایک ہوتا ہے تبلیغ، ایک ہوتی ہے تذکیر. تبلیغ غیر مسلموں کے لیے ہے، تذکیر مسلمانوں کے لیے ہے. اور ان دونوں کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ بھی کرتے تھے، تذکیر بھی کرتے تھے. تو ابھی تو ہمارا پہلا قدم ہے تذکیر، کہ مسلمانوں کو پورے دین پر لانا ہے. اس بنیادی محنت کے اوپر بھی اللہ پاک کتنے غیر مسلموں کو ہدایت دے رہے ہیں. ابھی تو تذکیر کا کام ہو رہا ہے کہ مسلمان اپنے کام پر آ جائیں. چیز جب اپنے کام پر ہوتی ہے تو اپنے مقام پر بھی، اپنے مقام پر کام پر ہوتی ہے تو مقام پر ہوتی ہے. یہ بلب جو جل رہا ہے، اگر یہ بلب جلنا بند ہو جائے، اپنے کام کو چھوڑ دے تو بلب یہاں پہ نہیں لگائیں گے، اس کو نکال کر ڈسٹ بن کے اندر ڈال دیں گے. کیوں؟ اس نے اپنا کام چھوڑ دیا. مسلمان کا کام کیا تھا کہ مسلمان کا جان، مسلمان کا مال، مسلمان کا وقت اللہ کے لیے لگ جائے، اعلیٰ کلمۃ اللہ کے لیے لگ جائے.
یہ مسلمان کا کام ہوا کرتا تھا. جب مسلمان اپنے کام پر تھا اللہ پاک نے سارے عالم کو اس کے لیے مسخر کر رکھا تھا. بڑی سے بڑی طاقتور قوم بھی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی تھی. ہاں لیکن مسلمان نے جب اپنے کام کو چھوڑا تو اللہ کی نظر میں گر گئے, اللہ کی مدد سے دور ہو گئے. اللہ کی مدد کن کے ساتھ ہے؟ کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے جو اللہ کی دین کی مدد کو کرتے ہیں. اور سب سے پہلے ہمیں قدم اٹھا, ان تنصروا اللہ, اگر تم اللہ کی دین کو مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ نہیں کہ اللہ پاک تمہاری پہلے مدد کرے گا, پہلے تمہارے کام بنائے گا پھر تم اللہ کے راستے میں نکلنا. نہیں, ہم الٹ سمجھ بیٹھے ہیں. پہلے ہمیں قدم اٹھانا پڑے گا. جسے رات کو مفتی صاحب ایاک نعبد و ایاک نستعین, پہلے تو ہمیں اللہ کی طرف آئیں گے پھر اللہ کی مدد ہمارے پاس آئے گی. ان تنصروا اللہ, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے مطلب اللہ کی دین کی مدد کرو گے تو تمہاری مدد آئے گی. اور جب اللہ پاک مدد کے لیے آ جائے تو کون ہے جو تمہارے پر غالب آئے؟ پہلے تو ہمیں قدم اٹھانا پڑے گا. مولانا عباد اللہ صاحب ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک شہری آدمی کہیں دیہات میں سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی لسی کے ساتھ روٹی کھا رہا ہے بڑے مزے کے ساتھ. بولا یار یہ تو بڑے مزے کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے, اور ہمارے ہاں تو اتنا اچھا کھانا ہوتا ہے لیکن اتنا مزہ نہیں آتا ہمیں. آج میں بھی گھر جا کے روٹی اور لسی کھاؤں گا. یہ گھر گیا, لسی بنائی, روٹی سامنے رکھی. اب اس نے کیا کیا, لسی کا گھونٹ بھرا اور روٹی کا نوالا منہ میں ڈالا. اب جیسے روٹی کا نوالا منہ میں ڈالا تو منہ کھلا, لسی ساری بھاگ. تو یار یہ کیا ہو گیا؟ دوبارہ ٹرائی کیا, پھر لسی کا گھونٹ بھرا, پھر ایک جیسے نوالا لیا, لسی پھر بھاگ. تو پریشان ہو گیا. کسی نے کہا کہ بھائی کیا معاملہ ہے؟ بولا یار میں اس طرح گزر رہا تھا, وہ دیہاتی بندہ بڑے مزے سے کھانا کھا رہا تھا لسی اور روٹی کے ساتھ, میں نے یہ کرا میرے سے کھایا نہیں جا رہا. انہوں نے کہا کہ تم نے چیزیں تو دو لائی ہیں لیکن ترتیب صحیح نہیں ہے. ترتیب صحیح نہیں ہے. کیا ترتیب ہے؟ کہ پہلے روٹی کھاؤ پھر لسی. پہلے ہم نکلیں گے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی. جو اپنا جان مال وقت لے کر اللہ کے راستے میں نکلے گا اللہ پاک اس کو ضائع کر دیں گے, اللہ پاک اس کے کاروبار کا نقصان کر دیں گے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, بلکہ اس سے اللہ پاک 10 گنا زیادہ دیں گے. ہاں اللہ کا وعدہ ہے, دنیا کے اندر بھی دیں گے, آخرت کے اندر بھی دیں گے, لیکن ہم نکلنے والے بن جائیں. اس کے لیے سب سے پہلے عزم کرنا پڑتا ہے, ارادہ کرنا پڑتا ہے, ہمت کرنی پڑتی ہے, پھر اللہ کی مدد ساتھ ہو جاتی ہے. اور اس کام کے اندر یہ کام فرمایا کہ یہ کرنے اول کا ہیرا ہے, تسخیر عالم کا ذریعہ ہے. جب مسلمان سارے مسلمان اس کام کے اوپر آ جائیں گے تو غیروں کے اندر ہمت نہیں ہے کہ مسلمانوں کے اوپر چڑھائی کرے. یہ وہ واحد ذریعہ ہے, یہ وہ واحد ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے مسلمان اپنے روب اپنے دبدبہ دوبارہ قائم کر سکتا ہے. ورنہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہو سکتی. دعوت والے اعمال کے ساتھ ہی اللہ کی مدد ہے. اس کے اوپر خود بھی آنا ہے, دوسروں کو بھی لانا ہے, اور گھر والوں کو بھی ساتھ میں لگانا ہے. اگر خدا نہ خاصہ گھر والوں سے ہم غافل رہے تو یہ گھر والے قیامت کے دن ہمارے گریبان پکڑیں گے. آخرت میں تو پکڑیں گے, دنیا میں پکڑ لیتے ہیں. بھائی کہاں چیلے پہ جا رہے ہو, گھر پہ کون ہوگا, بچوں کا کیا بنے گا؟ تم چیلے پہ جا رہے ہو تو یہ بچے اپنے رکھو, میں جا رہی ہوں میکے جی. اور وہ صحیح کہہ رہی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں اپنے دعوت والی کا ذمہ داری اس کی بھی ہے. تعلیم کے حلقے کے ذریعے سے ان کو جو ہے وہ تعلیم کے حلقوں کے ذریعے سے گھروں کے اندر دین آئے گا. مولانا اسماعیل صاحب فرماتے ہیں کہ گھروں کے اندر جتنے غیر داخل ہوتے ہیں, غیروں کے طریقے آتے ہیں, ان سب دروازوں کے بند کرنے کا طریقہ یہ فرمایا کہ ذریعہ یہ تعلیم کا عمل ہے. تعلیم کا عمل کریں گے, غیر گھروں کے اندر نہیں آئیں گے, غیروں کے طریقے گھروں کے اندر نہیں آئیں گے. تعلیم کریں گے, ہمارے بچوں کے اندر جو ہے وہ سنتوں والی زندگی ہوگی, ہمارے بچوں کا لباس سنت والا ہوگا, اسراف والی زندگی نہیں ہوگی, سادی زندگی ہوگی. یہ خاموش تبلیغ ہے فضائل اعمال کی, فضائل اعمال فضائل صدقہ, اس کی تعلیم گھروں کے اندر لگائیں کریں, اور ان کو بھی اللہ کے راستے میں لے کے جائیں. ان کی بھی ذمہ داری ہے, صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم تو 4 سال 4 مہینے بھی لگا رہے, سال 7 ماہ بھی ہو گیا, 2 سال بھی ہو گیا, گھر والوں کے 15 یوم ابھی تک نہیں لگا, 1-2 سیروزے لگے بس ختم. نہیں, ان کو بھی اپنے ساتھ میں لے کر جائیں. جب فرمائے کہ مرد کی زندگی کے اندر اگر دین ہوتا ہے تو سمجھو کہ دروازے کی چوکھٹ کے اوپر ہے, اور گھر والی کے اندر اگر دین آ گیا تو پورے گھر کے اندر دین آ گیا. اس لیے کہ مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں, عورتوں سے زیادہ بچے ہیں, اور اگر وہ خدا نخواستہ بے دینی والی زندگی ہے تو ہمارے لیے رکاوٹ بن جائیں گے.
پھر ہماری تبلیغ قیامت کے دن کام نہیں آئے گی. ہاں جیسے فرمایا کہ گھر والوں کے حقوق ہے ہمارے پر، گھر والوں کے بھی تو حق ادا کرنا ہے. کیا حق ادا کرنا ہے؟ فرمایا سب سے پہلا حق ان کو یہ ہے کہ ان کا تعلق اللہ کی ذات سے بن جائے. ہاں ان کو دنیا کی چیزیں لا کر دینا یہ ان کے حقوق نہیں ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں ان کو لا کر رکھ دی، میں نے تو خوب حق ادا کر دیا. اللہ کے ساتھ اس کا تعلق جوڑا ہے. اپنے بچوں کے مستقبل تو ہم فکر کرتے ہیں، بچے کی قبر کی فکر کی ہے کہ بچے کا تعلق اللہ کی ذات سے کتنا بن گیا، بچہ کتنا نمازی بن گیا، ان کے دن اور رات کہاں گزر رہے ہیں، ان کی صحبت کن کن کے ساتھ ہے، کن کے ساتھ اٹھتا ہے، کن کے ساتھ بیٹھتا ہے. یہ ہمارے اوپر فرض ہے، فرض ہے. اگر بچپن میں ان کی ہم نے نگرانی نہیں کی تو جب وہ جوان ہو جائیں گے تو خون کے آنسو روئیں گے، آنکھوں کے وہ کانٹے بن جائیں گے، ایسا کانٹا گلے کا بن جائے گا جو نہ نکلا جائے گا نہ اترا جائے گا. جی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بچوں کی تربیت نہیں کرتے شروع میں. اگر بچوں کی شروع میں تربیت کریں گے تو یہ بچے ہمارے لیے پھول بن جائیں گے، آنکھوں کا تارا بن جائیں گے، آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں گے. اور ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، ان کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ میرا بچہ امامت کرا رہا ہے، میرا بچہ دعوت والا کام کر رہا ہے، میرے بچے کی کیا اخلاق ہے. اور وہ ہے جو بچے کو دیکھ کر آنسو روتے ہیں اور کہتے پھرتے کاش ہمارا بچہ بھی ایسا ہو جاتا. نہیں میرے بھائیوں، آپ نے بچپن اپنے شروع میں کہاں تھے، کہاں اپنی زندگی گزاری بتاؤ. ان کی کیوں نہیں فکر کی آپ نے، اپنی اہلیہ کی فکر کیوں نہیں کی، اپنے بچیوں کی فکر کیوں نہیں کی کہ میری بچی پڑھ رہی ہے، اس کے کیا جذبات بن رہے ہیں، اس کا لباس کیسا بن رہا ہے، یہ کن کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے، کیا کیا ان کے شوق ہیں، نماز میں دل رکھ رہا ہے اس کا، تلاوت کے اندر دل رکھ رہا ہے اس کا. اگر بچوں کو ہم نے کروڑوں روپے کا دہی تو دے دیا، اگر اس کو دین نہیں سکھایا، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق نہیں جوڑا تو وہ وہاں پر چین سے نہیں رہے گی، وہ پریشان ہو جائے گی. گھر والوں کو اس لیے گھر کی تعریف ضروری ہے، اس لیے ان کا وقت لگانا ضروری ہے. اگر ان کا تعلق اللہ کی ذات سے بنا ہوا ہوگا اور دعوت والے کام کے اندر جڑیں گی تو یہ دوسروں میں جائیں گی اور پتہ نہیں کتنوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گی. وہ گھر کو سنوار دیں گی، ان کا گھر ان کے لیے جنت بن جائے گا. اسی لیے بچوں کی تربیت اور بچیوں کی تربیت بھی ہمارے ذمہ ہے اور وہ گھر کی تعلیم سے ہوگی. اس میں گھر کی تعلیم کو بہت بڑا دخل ہے. بھئی اعمال کے لیے سب ساتھی تیار ہیں نا انشاءاللہ. اور اللہ سے اپنے آپ کو قبول کرانا ہے. دعوت والا کام اللہ پاک ان سے لیتا ہے جو صدقے دل سے اللہ سے جو ہے وہ دعا کرتا ہے. اللہ پاک اسباب کا محتاج نہیں ہے، اللہ پاک قابلیت کا محتاج نہیں ہے. اللہ پاک جو ہے وہ سچے دل کو دیکھتا ہے. اگر دل سے دعائیں کریں گے، دل سے اللہ آپ کے ہاں اللہ کے ہاں اپنے آپ کو قبول کروائیں گے تو اللہ پاک پوری دنیا میں ہمیں لے کر جائے گا. اللہ پاک ہمارا محتاج نہیں ہے، ہماری دکانوں کا محتاج نہیں ہے. جن کی دکانیں نہیں ہیں وہ بھی تو جا رہے ہیں، جن کے کاروبار فیکٹریاں نہیں ہیں وہ بھی تو جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں. اپنے آپ کو قبول کرانا پڑے گا. انبیاء علیہ السلام والا کام ہے. اس کو اللہ پاک ان کو لیں گے جس کو اللہ پاک پسند فرماتے ہیں. اب اس کے لیے اعمال ہیں. ہمارے لیے سبب بطور دعوت والے کام کے لیے یہ 5 اعمال ہیں. 5 اعمال میں جتنا مضبوط ہوگا تو فرمایا کہ اللہ پاک اس کے مطابق اس کا جو کام لے گا. ہماری مسجد 5 اعمال سے زندہ ہو. روزانہ مسلمانوں سے ملاقات کرنا، مسجد کے اندر بیٹھ کر ذکر نہیں کرنا، ملاقات کرنا، 4-5 گھنٹے لگانا، 2.5 گھنٹے نہیں 4-5 گھنٹے لگانا، 4-5 گھنٹے جو ہے مسلمانوں سے ملاقات کرنا اور پھر ان کے لیے رات کو اللہ سے مانگنا. اور اسی طرح اپنے گشت کے اندر جڑنا، بیرونی گشت کے اندر بھی جڑنا. گھر کی تعلیم ہے، مسجد کی تعلیم ہے، مشورہ ہمارا مضبوط ہو. مشورے کے اندر صرف تعلیم کی تشکیل نہ ہو کہ تعلیم خود کرے، نہیں، مشورے کے اندر جو ہماری جان لگے اور دعا کے بعد دعا کر کے بیٹھیں کہ یا اللہ کوئی ایسی بات سلجھا دے جو خیر کا سبب بنے. مشورے کے اندر ہماری صلاحیتیں لگیں کہ بھائی ہماری بستی والے 100% نمازی کیسے بن جائیں، یہ جو تقاضے بھی چل رہے ہیں یہ ہماری مسجد سے کیسے پورا ہو جائے. اس کے لیے پھرنا، جتنا پھریں گے تقاضا چلائیں گے اللہ پاک تقاضوں کا وجود عطا فرما دے گا. تقاضوں کا وجود یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمارے ذمہ کیا ہے، ہم تو اس کی دعوت چلائیں گے، ہم تو تقاضوں کو چلائیں گے. اسی طرح مشورے کے اندر بیٹھنا اور تعلیم کی پابندی اور ایسے اعمال 27 دن مقام پہ کرنا. یہ بات نہیں ہے کہ 27 دن دنیا کے کام کرو، 3 دن اللہ کے راستے میں لگاؤ. نہیں، ہم تو دنیا کے ہیں ہی نہیں، ہم تو آخرت کے لیے. 27 دن یہ کام مقام پہ کرنا ہے اور 3 دن قریب و جوار کی بستیوں میں جا کر یہ اعمال کرنے ہیں. ہم تو 24 گھنٹے اس اعمال والے ہیں. تو مہینے کا یہ سیروزہ، اسی کے ساتھ اعمال، منگل مشورہ ہے، شب جمعہ کا جوڑ ہے اور ہر مہینے ہر سال جو ہے وہ چلا نہیں، اب ہر سال جو 4 مہینے لگانا ہے. تو اس کے لیے سب ساتھی تیار ہیں انشاءاللہ. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. ارادے کرنا ماشاءاللہ.
ہر سال 4 مہینے کا ارادہ. جن ساتھیوں نے ابھی تک 4 مہینے میں اس کے 4 مہینے کی ترتیب بن جائے انشاءاللہ. اللہ سے مانگے, اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے, ہمت کریں, اللہ جزا خیر عطا فرمائے.